سوال: وضو میں کیا یہ سب باتیں ضروری ہیں؟ جواب: وضو میں بعض باتیں ضروری ہیں جن کے چھوڑ جانے سے وضو نہیں ہوتا، انہیں فرض کہتے ہیں۔ ہاں، وضو میں اگر فرض چھوٹ جائے تو وضو نہیں ہوگا۔ مثلا آپ کو جن اعضاء کے دھونے کا حکم دیا گیا ہے ان میں سے اگر بال کے برابر بھی آپ کا عضو خشک رہا تو آپ کا وضو ہوگا نہیں۔ اس میں ایک مسئلہ خاص طور پر یاد رکھیں جو آج کل ہمارے یہاں پیش آتا ہے، خاص طور پر کشمیر میں۔ جب ہم وضو کرتے ہیں، وضو کے بعد آپ نے مسئلہ پڑھا ہے کہ مائع مستعمل سمجھتا ہے؟ نہیں، مائع مستعمل کہتے ہیں وہ پانی جس سے آپ نے اپنا کوئی عضو دھو لیا اور اس پانی سے آپ دوسرا عضو دھو سکتے نہیں ہیں۔ مثلا ہمارے یہاں ہم نے نل میں سے پانی نکالا، آپ کو معلوم ہے 2 نل ہوتے ہیں، یہاں ہمارے اس غسل خانے میں ہے نا، وضو خانہ جائیں وہاں ہے 2 نل۔ آپ نے یہ نل ادھر کیا گرم پانی، اب وہ زیادہ گرم ہو رہا تو آپ نے ادھر کا نل بھی تھوڑا سا کیا تاکہ ٹھنڈا پانی گرم پانی ملے اور پھر نارمل پانی آپ کے کیا آئے نیچے جسے آپ وضو کریں۔ اب آپ اس سے وضو کر رہے ہیں، وضو کا پورا پانی کسی برتن میں جمع ہو گیا، اب یہ مائع مستعمل ہو گیا۔ کیا ہوا؟ مائع مستعمل، پورا وضو کا پانی اس میں گیا، زائد پانی کم ہے اور وضو کا پانی زیادہ ہے۔ اب اگر آپ اس سے پاؤں دھویں گے، جو نیچے بالٹی میں ہے جگ میں رکھا ہوا پاؤں دھوئیں گے تو وہ مائع مستعمل تھا، وہ اب پاک کرنے والا نہیں ہے، تو آپ نے اگر اس سے اپنا پاؤں دھویا تو آپ کا وضو بالکل بھی نہیں ہوگا۔ اب ہمارے کشمیر میں بعض کہتے ہیں بزرگ ہم نے تو اب تک ایسا کیا، ہم تو وضو کا پانی جمع ہوتا تھا، ہم سوچتے ضائع کیوں کریں، اس سے کیا دھوتے تھے ہم؟ پاؤں وغیرہ دھوتے تھے، تو اب کیا کریں؟ اگر کسی نے 10 سال یا 20 سال ایسا عمل کیا تو اس کو 10 یا 20 سال کی نمازیں لوٹانی ہے، یہ مسئلہ یاد رکھے۔ اور فقہاء کرام میں سے کسی کی یہاں گنجائش نہیں ہے، یاد رکھے کہ فلاں نہیں شاید گنجائش نہیں، نہیں بالکل اس کو دہرانا، کیوں؟ مائع مستعمل ناپاک ہوتا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں مائع مستعمل نجاست غلیظہ کی طرح ہے، یعنی ان کو نظر آتے تھے، امام اعظم ابو حنیفہ فراست تھی، متقی تقوی والے تھے، انہیں نظر آتی تھی کہ اس وضو کے پانی سے مطلب کتنا گندا ہوا ہے، یہ کتنا ناپاک ہوا ہے کہ اس کے جتنے عمل اتنا وضو کا پانی کیا ہوتا ہے؟ گندا ہوتا ہے، یہ یاد رکھے۔ تو مائع مستعمل پانی جمع ہو باٹی میں، اس سے اگر آپ نے پاؤں دھو لیے تو وہ مانی نہیں جائیں گے، تو آپ کا وضو نہیں ہو، وضو نہیں ہوا تو نماز ہوگی۔ اب آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ کے دیکھنا ہے کہ وضو کا پانی اس میں زیادہ ہے یا باہر کا پانی۔ اگر اس میں باہر کا پانی نل سے پڑ رہا تھا، وضو کا پانی ادھر چھینٹے ہی آ رہے تھے اس میں، اور باہر کا پانی اس میں، وضو کا پانی باہر گر رہا تھا اور چھینٹے کیا آ جا رہے اس میں، گویا کہ باہر کا پانی اس میں کیا ہے؟ زیادہ ہے، اس وجہ سے اس میں کیا آئے گا؟ وضو ہو جائے گا، اس سے کوئی مائع مستعمل زیادہ نہیں ہونے چاہیے، لیکن اکثر حکم الکل کے تحت۔ اس کا یوں مسئلہ سمجھا آپ نے، آب زمزم لایا، ہمارے یہ سہیل صاحب، ساحل نا اصلی نا سہیل چالک نا آواسا ساحل صاحب گئے کہاں عمرہ پر، یس کنجوس ایمو تیت کیا نا اک بوتل آب زمزم کچھ ایک اتنی چھوٹی سی ڈبی لائی۔ اب کیا کیا اس نے گھر میں آیا ایک نوٹ تولون یا تولون ٹفا تس میں ترون لو گاما چلانے وشو چیو آب زمزم اس میں ترومت، تو کیا اس میں آب زمزم کا حکم لگے؟ نہیں، وہ دیکھا جائے گا کون سا پانی زیادہ ہے۔ اگر آب زمزم کی 10 بوتلیں ہیں اور 5 بوتلیں باہر کا پانی ہے تو ٹھیک ہے، وہ آب زمزم ہے، لیکن اپنی آب زمزم کی بوتلیں 5 اور باہر کا 10 ہے تو پھر سمجھو آب زمزم نہیں، جو پانی زیادہ ہوگا اسی کا کیا لگے گا؟ حکم لگے۔ یہاں لوگ کیا کرتے ہیں؟ آب زمزم لاتے ہیں پھر ایک جگ میں ڈالتے سب کو پلاتے ہیں، اس میں آب زمزم ڈالا، نہیں، وہ آب زمزم راہ نہیں ہوتا، عام پانی راہ ہے، جو زیادہ ہوگا اسی کا کیا لگے گا؟ حکم لگے گا۔